قابل صد احترام اللہ کریم کا لاتعداد کا شکر ہے خالق کائنات نے جمعہ کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے توفیق ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے ہاتھ میں اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، خصوصاً خالق کائنات فلسطین، کشمیر، برما اور جہاں جہاں مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ انہیں کامیابیاں آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت والے، الحامدون، اور تسبیح کرنے والے، سراہنے والے، الصائمون، اور روزہ رکھنے والے، الراکعون، اور رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدہ کرنے والے، الآمرون، اور حکم دینے والے بالمعروف اچھی بات کا، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدیں نگاہ میں رکھنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کی 9 صفات بیان کی ہیں۔ کچھ دنوں سے، جمعوں سے مقصد حیات، انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوشگزار کا رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے۔ میں التائبون، توبہ کرنے والے، جس نے اپنی زندگی کو سمجھ لیا، اپنے مقصد کو، اس سے جب بھی ذرا سی بھی لغزش ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے جو عمل کیا ہے وہ توبہ ہے، اس نے اپنے مالک سے توبہ کی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا تو پھر اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم سمجھیں کہ کھانا پینا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مثال سمجھنے کے لیے اب اس مائک کا کام ہے کہ میری آواز کو ایمپلیفائر تک پہنچانا، اور اس کا کام ہے کہ آپ تک پہنچانا جس کے ذریعے سے آپ آواز کو سن رہے ہیں۔ اگر یہ اپنا مقصد ہی ختم کر دے تو یہاں اس کے ٹھہرنے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے۔ بہت ساری مخلوقات دیکھ کر انسان یہ دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یار اس کو بنانے کا اللہ کا مقصد کیا تھا، یہ تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی اگر ہم تفسیر کے اندر جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ہماری ناک کے اندر بال ہیں، ہمیں صاف کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اوپر بال ہیں، پلکیں ہیں۔ ہم سمجھیں کہ یار ایسے ہی اللہ کریم نے یہ چیزیں بنا دی ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تیز آندھی کے اندر تو کھڑا ہے اور اس آندھی سے، ہوا سے تل کے مٹی کے ذرے اڑ کر تیرے چہرے کی طرف آتے ہیں، تیری آنکھ میں جانے سے پہلے تیرے اس بال کے اندر وہ لگتے ہیں، تیری آنکھ بند ہو جاتی ہے، اللہ اس قطرے سے تیری آنکھ کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو سمجھتے ہیں ایسے ہی اللہ نے بنا دی ہے۔ ناک کے اندر بال ہے کہ کوئی جو چیزیں تم اپنی سانس کے ذریعے کھینچو تمہارے دماغ کے اندر چلی جائیں گی تو تمہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ یہ بال لگا کے ہم نے اس سے فلٹر کا کام کیا ہے کہ وہ چیز اندر رک جائے گی، تم اس کو صاف کر لو گے، تمہیں بڑی مصیبت سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ کوئی چیز بھی اللہ کریم نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور فرمایا کہ جو اس کے خالص ہیں، محبوب ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اکڑتے نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے میرے اندر ہمت ہی، میں نے یہ کام کیا ہے، اب اگر کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں تو جواب ان کو بھی آتے ہیں، الفاظ ان کو بھی آتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ ان کو روک دیا گیا ہے کہ تمہارا منصب جو ہے تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔
تم جس مقام پر بیٹھے ہو تمہیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ سب سے بڑی اس کائنات کی موسم ذات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین جب حضور کی بارگاہ میں تانے دیتے تھے، آپ کی بے ادبیاں کرتے تھے، تو کیا حضور کو جواب نہیں دے سکتے تھے؟ آدم علیہ السلام سے جناب سرور کائنات انبیاء نے صبر کیا ہے، کیا ان کے پاس الفاظ نہیں تھے؟ ان کو زمانے کے طور طریقے معلوم نہیں تھے، لیکن ان کی اجازت نہیں تھی۔ الفاظ ہیں لیکن تم بول نہیں سکتے۔ بہت ساری ایسی ہم اپنی چیزوں کے اندر غور کریں تو انسان یہ مت سمجھے کہ سامنے والا جو ہے یہ بیکار ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اگر وہ خاموش ہے، اطمینان سے کام لے رہا ہے، تو اس کی خاموشی بھی اللہ نیکیوں کو شامل فرمائے گا۔ اور اگر تم سمجھو کہ میرے پاس علم بڑا ہے اور میں اپنے علم سے بڑی دنیا کو زیر کر سکتا ہوں، نیچے کر سکتا ہوں، تو فرمایا بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے علم والے جو ہیں نا، ہم نے بے وقوفوں کے یہاں نوکری کرتے دیکھے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہوتی، اور ان کا جو ملازم ہے وہ پڑھا لکھا، وہ عقل مند دانا آدمی جو ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں سر اگر ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے تو ہمارے لیے یہ بات اچھی ہوگی، اس کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، آپ نے سیف المعلوم لکھے نا پورے اشعار، ایک ایک شعر کو ہم دیکھیں، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں سلطان باہو نے راما، بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم کلمات ان کے اشعار دیکھیں، ایسی بیکار انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شاید تم اس انداز سے سمجھ جاؤ، تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے میں ٹہتے ویکھے زور آور ستیانے، کہ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے جناب دانا آدمی جو ہیں، میں نے ان کو زمین پر زیر ہوتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے میں ٹہتے ویکھے زور آور ستیانے، بے وقوفاں دے میں نوکر ویکھے دانشمند سیانے۔ یہ انسان مت سوچے کہ جی میرے پاس علم ہے تو میں یوں کر دوں گا، ہر چیز کو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی غلطی کے بعد اس کو احساس ندامت ہوا ہے، سب سے پہلا اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے اپنے مالک کو توبہ کی ہے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نادم ہوں۔ اور توبہ کا مقصد کیا ہے؟ توبہ کا مقصد میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کا گناہ کی طرف لوٹ جانا ایسا ہی ناممکن ہو جیسا کہ بکری کے تھن سے دودھ نکل کر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اپنی توبہ پر قائم رہ، پھر دیکھ مالک جو اس توبہ کا انعام کیا تھا۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے، فرمایا جب ایک جوان بندہ، ہمت والا بندہ جس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، صحت ہے اور گناہ کی طاقت ہے اس کے پاس، اس شخص کو خیال آیا کہ یار میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، اس نے اپنے رب کے خوف سے اور اس کی ملاقات کے ڈر سے توبہ کر دی۔ غلطی تو اس کی تھی، گناہ اس کا تھا، لیکن دل میں خیال آ گیا کہ نہیں یار میں توبہ کر رہا ہوں، اپنے مالک کے حضور رجوع کر لوں، غلطی ہو گئی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک جوان بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے اپنی توبہ پر قائم ہو جاتا ہے، رب کریم مشرق سے لے کر مغرب تک کے جتنے قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب میں ختم ہوگا۔ یہ توبہ ہے جس کی صرف رب نے یہاں پر بیان فرمائی تو میں توبہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر توبہ کے بعد صرف یہ نہیں کہ بات توبہ کر لی، زبان سے توبہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں، توبہ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھر عبادت بھی کی ہے۔ پہلے توبہ کی پھر عبادت کی طرف آئے، اور عبادت کیسی کی ہے؟ الحمد، اس کی صفت و ثنا بیان کہ میرا رب اس لائق ہے، اس کی ثنا بیان کی جائے۔ اور پھر اس نے روزہ رکھا، صفت بیان کی، اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھا ہے اللہ راضی ہو جائے، رکوع کیا ہے اللہ راضی ہو جائے، سجدہ کیا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اس نے خود نیکی کی تو پھر
جب اس نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا تو اس کو اس پر بھی آیا نہیں یار یہ کام نہ کر، میں نے توبہ کی ہے، مجھ سے پوچھ کر دیکھ توبہ کے بعد مالک نے مجھے کتنا سکون دیا ہے، تو بھی توبہ کر لے۔ خود نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ اور اوروں کو گناہوں سے روکتے ہیں کہ نہ بھائی یہ کام نہ کرنا، اور پھر فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ مالک نے کہا غیر محرم نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر دی۔ مالک نے کہا کسی کی غیر کا کلام نہیں سننا، کان بند کر دیا، سوچ بند کر دی، ہاتھ روک لیے، پیر روک لیے، دل کے وسوسے روک لیے، اپنے وجود کو روک لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے رب کی حدوں کی حفاظت کی ہے۔ اس نے حفاظت کر لی کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ نہیں کرنا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری اطاعت کروں گا، میں تیری تابعداری کروں گا۔ فرمایا جس نے یہ 9 عمل کیے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ انہیں خوشخبری سنا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ ہر اس نعمت کی جس کا اس کے ذہن میں تصور آئے گا، خیال آئے گا، ادھر تو اسے محنت کرنی پڑے گی، جا کے کاروبار کر کے پیسے کمانے پڑے گے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس نے اپنے مالک سے اس انداز میں صلح کر لی، دل میں تصور آئے گا، ذہن میں سوچ آئے گی، سوچنے پر ہی مالک اس کو نعمت عطا فرماتا جائے۔ اب یہاں پر ہم ایک بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے، اور ان کو فیض ہے حضرت خواجہ حسن بصری، اور حسن بصری رضی اللہ عنہ فیض ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمت کے مرشدوں میں سے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر کبیر تھا، بڑی دولت تھی میرے پاس، اتنا میرے پاس پیسہ تھا، لوگوں کو ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے قرض لے کر جاتے اور میں سود پر قرضہ دیا کرتا تھا، ان سے بھاری سود لیتا۔ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے جب بھی میں ملتا فرمانے لگے کہ یار مہلت سے نہ فائدہ اٹھا، یہ جو اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، تجھے وقت دیا ہے۔ جب اللہ بھی لگام کر دیتا ہے بندے کو، بندہ کہتا ہے جی دیکھو جی میں نے فلاں غلطی کی، مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، پھر وہ دوسری کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے 2 غلطیاں کی، کچھ ہوا ہی نہیں، پھر وہ تیسری کرتا ہے، اتنا بے باک ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس کے سامنے گناہ بھی کھولا جائے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی نہیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے کوئی بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن بصری مجھے بار بار سمجھاتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کو اس کی پکڑ میں آ گئے نا پھر تمہیں چھٹکارا کوئی نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بات کو سنتا، تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خیال آتا ٹھیک ہے توبہ کریں گے، لیکن میں اپنی اس ڈگر پر لگا رہا۔ ایک دن کیا تھا کہ میں نے ایک شخص سے پیسے لینے تھے اور اس کی طرف سود کافی میرا بن گیا، میں بڑے غصے سے اپنے گھر سے نکلا، گوشت کا وہ کام کرتا تھا، میں نے اسے پیسوں کا مطالبہ کیا، وہ کہنے لگا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا چل اتنا گوشت اتار کے دے۔ میں زبردستی اس سے وہ گوشت لے کر آیا اور آتے آتے میں نے اسے کہا کہ پیسے بھی وہیں پر ہیں، سود بھی وہیں پر ہے، اس کا کوئی تجھے جو ہے وہ ہرجانہ نہیں ملے گا، مجھے بس آ گیا، میرا منتا ہے تو میرے پیسے استعمال کر رہا ہے۔ کہتے میں زبردستی اس سے گوشت لے آیا، گھر لا کے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ لو بناؤ آج گوشت کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ہنڈیا کے اندر ڈال کے چمچہ ہلائے تھا، زور زور سے پکارنے لگی جلدی آؤ جلدی آؤ۔ کہتے ہیں میں دوڑا ہوا آیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، بیٹھو یہاں پر آج ہم سارے یہ کریں گے۔ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے جب میں نے ہنڈیا کے اندر جان کر دیکھا تو وہ گوشت ساری کا سارا خون بن چکا تھا۔ بیوی کہنے لگی دیکھ جو کہ تو لوگوں کا خون چوستا ہے، آج تیرے گھر کی ہنڈیا کے اندر یہ خون بن گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی، میں نے کہا کہ بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میں نکلا اپنے گھر سے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی طرف۔ جب راستے میں گیا تو بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب مجھے ان بچوں نے دیکھا تو ایک بچہ کہنے لگا اوے پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب سود خوری آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وبا سے، اس کے منحوس سائے سے ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کہتے ہیں جب اس کے بچوں کی زبان سے میں نے یہ جملے سنے تو میرے دل پر ایک اور چوٹ لگی، یا اللہ میرے گناہ اتنی ان کی تشہیر ہو چکی ہے، تیری ننھی مخلوق بھی میرے گناہوں سے واقف ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس،
اور جا کے میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آج تیرے انداز کو دیکھ رہا ہوں کہ واقعی توبہ کی نیت سے آیا ہے، اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو پھر اللہ بھی تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ کہتے ہیں میرے لیے دعا کی، میں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ جب اپنے گھر کو واپس آیا وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے، میں پھر صحت کی ایک طرف ہو گیا کہ اچانک ایک بچے نے پکار کر کہا اوے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی حبیب آدمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے اڑنے والی مٹی اس کے کپڑوں پر پڑے اور ہم اللہ کے ولیوں کے گستاخ شامل کر دیے جائیں۔ فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آئے، باری تعالیٰ تو اتنا قریب ہے، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے اور پورے لوگوں کے دلوں میں میری محبت بھی پیدا کر دی۔ توبہ کر کے آ تو صحیح نا، اب تائبون العابدون، توبہ کر کے اپنے رب کی صفت و ثنا بیان کر، پھر دیکھ وہ مالک تجھے لوگوں کے سامنے ایسی عزت عطا کرے گا کہ تو جاتا بھی ہوگا۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ توبہ کرنے کے بعد، اور بغداد کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب حضرت بشر حافی علیہ رحمہ نے توبہ کر لی، اس دن سے کسی جانور نے بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کیا تھا، اس لیے کہ حبیب حضرت بشر حافی ننگے پیر چلتے تھے اور جانور بھی حیا کرتے تھے کہ کہیں ہماری گندگی سے اللہ کے ولی کے پیروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اقتار توبہ والے جو ہیں، اور پھر اسی طرح آج ذکر ہی حضرت حبیب عجمی کا کریں گے۔ حضرت حبیب عجمی جب توبہ کر کے اپنے آخانے میں آئے، گھر میں آئے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہر وقت، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا تو میں نے اپنے گھر کی ہر چیز ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ جب میں حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس توبہ کر کے آیا، ہر چیز ہی گھر کی اٹھائی اور میں نے خیرات کر دی، کوئی چیز میرے پاس نہ رہی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک سائل آیا اور اس نے آ کے مانگا، کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس ایک چادر تھی اوپر اوڑھنے کے لیے، میں نے وہ چادر اسے دے دی۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ گیا، چند لمحے گزرے، پھر دستک ہوئی، ایک اور فقیر آیا اور اس نے بھی سوال کیا، میں نے اپنی بیوی کی چادر اٹھا کے اس کو دے دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے مالک پر میں نے توکل باندھ لیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اب وہ میرا مالک مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر کیا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری میرے گھر تشریف لے آئے، سوکھی روٹی تھی، سوکھی روٹی نمک کے ساتھ میں نے دسترخوان پر رکھ دی، آپ کھانے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی، صاحب نے صدا کی کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ حسن بصری میرے مہمان تھے، کھانا کھا رہے تھے، ان کے کھانا کھاتے کھاتے میں نے وہاں سے اٹھایا اور فقیر کو دے دی۔ جب میں واپس آیا تو حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یار میں تیری تربیت کر رہا ہوں، تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جب مہمان کھانا کھا رہا ہو تو کھانا اٹھاتے نہیں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، کہتے دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پر گیا، ایک جوان شخص اپنے سر پر ایک بہترین کھانے کا تھال اٹھائے کھڑا تھا اور وہ مجھے دینے کے لیے آیا، میں لے کے حسن بصری کے پاس آیا، کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ پر توکل کر کے اس کی بارگاہ کا سوال کرنے والے کو اپنے گھر سے جو تھا دے دیا، میرے مالک کی جو شان اس نے ہمارے خدمت کی ہو گئی۔ ایسا میرا توکل بنا اللہ کی ذات پر۔ اور پھر یہی حبیب عجمی جو کچھ عرصہ پہلے جناب سود خور شمار کیے جاتے تھے، بغداد والے کہتے تھے کہ بڑا سودیا ہے، بڑے لوگوں کے حق مارتا ہے، پھر وہی لوگ کہتے تھے کہ حبیب عجمی کے پاس جاؤ اور جا کے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے مالک سے دعا کرو، اللہ اس حبیب عجمی کی عبادات کی برکت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور پھر یہی واقعہ پھر خود فرماتے ہیں کہ میرے علاقے کے اندر بغداد کے اندر ایک تاجر تھا، جس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں سود لیتا، سود خور تھا، وہ تاجر کہنے لگے کہ وہ تاجر بڑا عیاش تھا، بندے کے پاس جب نعمتیں بے شمار آ جائے نا تو بندہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں یار میرے پاس کچھ نہیں تھا، مالک نے دیا ہے تو مالک کا مجھے شکر گزار بھی بنا ہے، بندہ بے لگام ہو جاتا ہے، کہتا ہے لو چھوڑو جی یہ کون سی کوئی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس تاجر کو بڑا سمجھاتا لیکن وہ میری بات کو نہ سمجھتا۔ حضرت خواجہ حبیب عجمی فرماتے ہیں کہ صبح صبح میرے دروازے پر آیا، آگے کہنے لگا مجھے توبہ کرنا ہے، میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میں اتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہا تھا، اس وقت تم آتے نہیں تھے، آج اچانک سے توبہ کا خیال کیسے آیا؟ کہنے لگے کہ بس ایک جوان، چڑھتی جوانی کا نوجوان میرے گھر میں آیا اور اس کی ایک عمل نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی توبہ کر کے اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں۔ تو حضرت حبیب عجمی فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تجھ سے بات ہوئی کیا ہے؟
کہنے لگا کہ میرے گھر میں مہمان آنے تھے، میں بغداد بازار شہر کے اندر چلا گیا، وہاں پر جا کے میں نے کچھ سامان خریدا، سامان زیادہ تھا، اب سامان گھر لے جانے کے لیے مجھے ایک خادم کی ضرورت تھی۔ بازار میں کچھ لوگ بیٹھے تھے محنت مزدوری کے لیے، ان میں ایک جوان نوجوان تھا، 15-16 سال اس کی عمر تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا چچا اگر آپ یہ خدمت مجھے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ 3 دینار کے اندر مزدوری طے ہوئی کہ وہ میرا جو سامان ہے میرے گھر کے اندر پہنچائے گا۔ تو کہنے لگا کہ جناب میں نے اس کو سامان دیا اور وہ 3 دینار کی مزدوری کے اندر وہ سامان اب اس نے میرے گھر تک پہنچانا تھا۔ کہنے لگے کہ جب وہ سامان لے کر چلا تو ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ مسجد آ گئی، مسجد میں زور کی نماز ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ چچا اگر اجازت دیں تو زور کی نماز نہ پڑھنا۔ تو کہنے لگے میں نے سے کہا ٹھیک ہے تم پڑھ لو۔ سامان اس نے میرے پاس رکھا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے فرض پڑھے جلدی جلدی باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے تو جلدی آیا بھی باقی نماز تو اندر ہے۔ کہنے لگا چچا فرض پڑھ کے آ گیا ہوں، اس لیے سے کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں کام چور ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تو یہ نہ سمجھے۔ یہاں پر ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی، آج نہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کے اندر آنے سے پہلے ہمیں باہر جانے کی فکر ہو گئی ہے۔ رضا صاحب مصطفیٰ سب اسی طرح بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے ایک مرتبہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے آیا ریلوے اسٹیشن پر، اور وہاں اس نے اپنے سامان کو اٹھانے کے لیے ایک بزرگ کلی جو تھا اس کو کہا کہ میرا بوجھ اٹھا کے وہاں پر پہنچاؤ، اتنی مزدوری دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نکلے تو اسی طرح واقعہ ان کے ساتھ وہ نماز کا وقت تھا۔ کہنے لگے کہ بیٹے کا اجازت دے دو نماز نہ پڑھاؤ۔ انہوں نے ٹھیک ہے پڑھ لو نماز۔ بابا جی نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب نماز کے بعد ان کی عادت تھی کچھ وظیفہ کرنے کی۔ اب وہ وظیفہ کرنے لگے تو وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بابا کیڑی چیز ہے جڑی تینوں باہر نہیں آنے دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ پترا جڑا تینوں اندر نہیں آنے دیتا وہ باہر نہیں آنے دیتا، جس نے تجھے باہر روک رکھا ہے اس نے مجھے اندر روک رکھا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم جلدی کیوں آیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ میں اس لیے آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کام چور ہے، اس کو کب بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اس لیے ایسا کیا ہے، تو میں ایسا نہیں ہوں۔ کہا اچھا چلو بوجھ اٹھایا، آگے چلا، کہتے گرمی تھی، اب پیدل ہم جا رہے تھے، اور جب اس کو پسینہ آیا تو میں اس کا پسینہ صاف کیا اپنے پلوں سے۔ صاف کرنے کے بعد میں نے کہا بیٹے اگر تم بوجھ تھوڑا مجھے دے دے، چلو ہم دونوں مل کر، میں نے خالی ہاتھ ہوں، چلو کچھ تم اٹھا لو کچھ میں اٹھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، اگر آپ اٹھائیں گے تو جو 3 دینار آپ کا ساتھ ہے میں مزدوری پوری نہیں دے سکتا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں، دبے نہیں ہوتے، اور گردن کو جھکا دیتا ہے۔ خیرات کا پتھر زمانے میں مانگنے والوں کے ساتھ کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں لے سکتا ہوں، مجھے اپنی جو مزدوری ہے اس کا کام میں ہی کروں گا۔ پھر حضرت بی بی ادمی اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں جب وہ نوجوان میرے گھر میں پہنچا، سارے رستے مجھے بڑا بھلا لگا، بڑی اس کی باتیں اچھی لگی۔ سامان لے کر جب اندر رکھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچہ بڑا دے گا، سارے رستے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا آیا ہوں، بڑا ہی پارسا ہے، بڑا ہی نیک ہے۔ کہنے لگی چلو اس سے بولو کہ دوپہر کا وقت ہے، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لے۔ کہتا ہے کہ میں جناب آیا اور اس سے کہا کہ بیٹے یہ تیری مزدوری ہے 3 دینار اور کھانا تیار ہے، اگر تو چاہے تو کھانا کھا لے۔ کہنے لگا چچا اب تو تیرا میں نوکر ہوں، اب تیری بات نہ مانو تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ کہا بیٹے کیا مجبوری ہے؟ کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے اس سے بولا کہ اچھا چلو پھر روزہ افطار ہی میرے ساتھ کر لینا۔ کہا چچا ٹھیک ہے روزہ افطار کر لوں گا۔ کہا پھر وہ کہنے لگا نہیں، جب مجھے 3 دینار مزدوری مل جاتی ہے نا دن کی، پھر اس کے بعد باقی جو وقت بچتا ہے یا آپ کا قرآن پڑھتا ہوں یا محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، باقی میرا یہ کام ہے۔ کہا کہ چلو بیٹے تو پڑھ لے۔ کہنے لگے نہیں مجھے مسجد کا راستہ بتا دے۔ تو میں نے اس کو مسجد تک پہنچایا، مسجد میں چھوڑ دیا۔ مغرب کے وقت جب میں اس کو لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ چچا میں ابھی نہیں، میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ عشاء کے بعد آیا، ہم نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد میں نے اسے پوچھا بیٹے تیرا گھر کہاں ہے؟ گھر اس نے دور کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ میں نے کہا چل ایسا کر تو رات میرے پاس ہی صبح چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میری نا ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، پیدائشی معذور تھی، 20 سال ہو گئی اس کی عمر، اور میں اور میری بیوی اس کا خیال کرتے۔ اس نوجوان کو سلانے کے بعد ہم اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے، جب اسے کھانا کھلایا اس نے پوچھا کتنی دیر کیوں لگائی ہے؟
تو ہم نے بتایا کہ آج بڑا دیانتدار نوجوان ہمارے گھر میں کام کے لیے آیا تھا، اس کو کھانا کھلاتے سلاتے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنی بات کر کے اپنے کمرے میں آیا، ہم سو گئے، بچے اپنے کمرے میں، مہمان دوسرے میں، میں میاں بیوی ہمیں کمرے میں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو میری بیٹی نے آواز دیا دروازہ کھولو۔ میں پریشان ہوا اور پریشان ہو کے جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری وہ معذور بچی جو 20 سال سے اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، کہتے ابا دیکھو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ میں نے کہا بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے ابا تو نے کہا تھا نا کہ بڑا دیانتدار بندہ ہے، بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پارسا ہے، تو جب تو کہہ کے مجھے گیا ہے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اگر وہ اتنا ہی نیک ہے تو اسی کے صدقے مجھے شفا دے دے، سارے مجھے شفا دے۔ کہتے ہیں کہ پھر کہنے لگے جی میں دوڑا گیا اس کے کمرے کی طرف، جا کے دروازے پر دستک دینے لگا، ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، اور میں نے جب اندر دیکھا تو اس کے بستر پر رکا پڑا تھا، نوجوان موجود نہیں تھا، وہ رات کی تاریکی میں چلا گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے میرا راز کھل گیا، اب اگر تجھے مجھ سے پیار ہونا تو پھر اسی کے سامنے جھکنا جس کے پاس میں جھکتا ہوں، اسی سے مانگنا جس نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں توڑا آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان بھی بننا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں رہ کے اللہ کا متقی بندہ بھی بننا چاہتا ہوں۔ میں توبہ کر کے پھر اس پر آؤ۔ یہ چیزیں ساری کیا ہیں؟ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے ہمیں سبق دیے ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو اور ان کو سمجھو، ان کی طرف آؤ۔ اور پھر علم اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے، علم اتنا عطا فرمایا، بڑی توجہ سے چھوٹا سا جملہ ہے سنیے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اور حضرت امام احمد بن حنبل فقہ کے امام ہیں، دونوں ایک دن بیٹھے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے امام شافعی سے کہ جناب اگر اجازت دے تو حبیب قدیمی سے ایک مسئلہ نہ پوچھیں۔ آپ اگر توجہ ہے نا پھر آپ کچھ بات کا وقت آئے گا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں ہی فقہ کے امام ہیں، ائمہ اربعہ کے اندر آپ کا نام شامل ہے۔ لوگوں نے آپ سے علم لے کر اپنے مسلک اور اپنے مسئلے سیدھے کیے ہیں، دونوں ہی ایک دن بیٹھے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ جناب اگر اجازت دیں تو حبیب قدیمی سے مسئلہ نہ پوچھو۔ امام شافعی کہنے لگے کہ نہیں ایسے بندوں سے مسئلے نہیں پوچھتے، یہ ان کی زندگی اور ہوتی ہے، یہ بہت اوپر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، ان سے ایسے مسئلے نہیں پوچھا کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی دن میں بات تھی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم حبیب قدیمی کے پاس ہیں، میں نے کہا جناب بتائیے ایک بندے کی نماز ہو گئی ہے قضا، ایک بندے کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اب اسے یاد نہیں ہے کہ کون سی قضا ہوئی ہے، تو اب اس کے بارے میں بتائیے اسے کون سی نماز قضا کر کے پڑھنی چاہیے کہ اس کی وہ جو قضا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حبیب قدیمی چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر جب وہ بولے تو کیا کہا؟ فرمایا تو اسے پانچوں پڑھنی چاہیے۔ کہا جناب نماز پہ ایک قضا ہوئی تھی، 5 کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا کہ وہ اتنا ہی بات کرتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا میں نے مالک کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی کرنے سے یہ بھی نہیں یاد کہ میں کون سی نافرمانی کی تھی۔ وہ آئے اور پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھے، فرمانے لگے جب حبیب قدیمی نے یہ مسئلہ بیان کیا پھر میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تھا نا ایسے لوگوں سے مسئلے نہیں پوچھا کرتے، اور جب ان سے مسئلے پوچھتے ہیں تو پھر یہ لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم سے علم خاص کو عطا فرمایا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان لوگوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ رجوع کر دیتے ہیں، جو اپنا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں۔ الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو میں خوشخبری دے دوں ایسوں کو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں جن میں تصور آئے گا اللہ کو عطا پہلے ہوگا۔ اللہ بھی ہمیں اپنے اولیاء کاملین کا صدقہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بھی ہمیں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے
ایک بات ویسے ہی ذہن میں چلو یار آپ دوستوں سے کر لیں. ایک جمعہ چھوٹو سے پچھلے جمعے میں نے باتیں کچھ کی تھیں اعلانات کی طرف سے کہ میت کی طرف سے اگر اعلان ہو تو مہربانی 2-3 نام جو ہیں وہ میجر جو ہیں وہ لکھ دیا کریں. ساری فیملی کے نام جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں. تو مجھے